مدینے میں بولا میں آپ کے ساتھ تصویر بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا خدا کی قسم میں 3 مرتبہ آیا ہوں, میں نے 2 حج کیے ہیں, مگر میں نے آج تک تصویر نہیں بنائی, نہ مکے میں نہ مدینے میں. بولا کیوں؟ میں نے کہا میں مکہ مدینہ تصویر بنانے نہیں آتا ہوں, میں تو تقدیر بنانے آتا ہوں. نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مکہ تقدیر بنانے کی جگہ ہے. سبحان اللہ. پڑھیں ذرا میرے ساتھ. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دو سیرا مدینہ ہے, کیا کوئی دو سیرا مدینہ ہے. تقریر شروع ہو رہی ہے, تقریر شروع ہو رہی ہے. تقریر کا عنوان میں نے تو کوئی سیٹ نہیں کیا, مگر یہاں آ کے سوچا ہوں کہ تھوڑا سا یہ بات کر لوں کہ جس قوم کے پاس کوئی آئیڈیل نہ ہو اسے برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. مشعل راہ نہ ہو. اب نوجوان نسل تیزی کے ساتھ بربادی کی طرف جا رہی ہے, اور نوجوان نسل سے ہی بات کر رہا ہوں میں, اور ان سے ہی میرا خطاب ہے. میری بہنیں بھی بیٹھی رہیں, اگر وہ بیٹھی رہیں گی تو ان کی بھی تھوڑی بہت خدمت میں کر دوں گا, اور آپ لوگ بھی رہے تو انشاءاللہ اپنی اوقات کے حساب سے خدمت کروں گا. میرے بارے میں جو مولانا صاحب نے کہا ہے, انہوں نے اعلان کیا ہے, وہ خود بڑے انسان ہیں, میں تو ایک چھوٹا سا انسان ہوں. میں اتنا چھوٹا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں. میرے چھوٹے پن کی علامت یہ ہے کہ مجھے یہی نہیں پتا میری نمازیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا تھا اے موسیٰ جب تک تیرے دونوں پاؤں جنت میں نہ چلے جائیں تب تک تم مجھ سے ڈرتے رہنا, کانپتے رہنا, لرزتے رہنا. ایک صحابی رسول ہے عتبہ بن غزوان, یہ بصرہ میں ان کا مزار ہے, میں نے ان کے مزار پہ حاضری کی ہے. تو یہ اچانک تلوار چلاتے چلاتے ایک جنگ میں انہوں نے اپنا چاقو نکال کے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. آنکھ جب نکالی تو ان پر بے ہوشی طاری ہونے لگی, اور ان کی آنکھوں سے خون جاری ہونے گیا اور لوتھڑے نکلے. ابو موسیٰ شریک کہتے ہیں شور مچ گیا. میں نے کہا ابو موسیٰ, میں نے کہا او عتبہ یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگے صاحب گناہ چھپانے کے لیے ہوتے ہیں, بتانے کے لیے نہیں ہوتے. میں نے کہا دیکھ سب تجھے پاگل کہہ رہے ہیں. کہ میں نے سب کے لیے نہیں کیا ہے, میں نے اپنے رب کے لیے کیا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ مجھے ابھی ایک لڑکی جا رہی تھی, اس پہ میری ایک نظر پڑ گئی. کہ پھر کہ حضور کی حدیث یاد آئی, جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی, جہنم کی کیلیں ڈالی جائیں گی, سلاخیں ڈالی جائیں گی. تو میرے نبی کا تو فرمان حق ہے نا. کہنے لگے کہیں میری یہ بدنگاہی میری آنکھ میں جہنم کی آگ نہ ڈلوا دے. تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. اور اب کہتے وہ رونے لگا اور میرا ہاتھ پکڑ کے سسک کے بولا کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو میں نے کہتے اس کو سینے لگایا. میں نے کہا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا, بلکہ جو تیری یہ بات سن کے توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس صحابی کی تو ایک آنکھ پڑی تھی, مگر جن کے پاس آج ڈیٹا ہے, جن کے پاس آج موبائل ہے, جن کے پاس فیس بک ہے, جن کے پاس انسٹاگرام ہے, وہ تو روز پر ہے نا لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کبھی سوچا کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے؟ کیا بات ہے کہ ایمان ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں, لوگوں کو شرم خدا خوف خدا کچھ بھی نہیں ہے, بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے نوجوان نسل. اور نوجوان نسل کا اب کوئی مشعل راہ بھی نہیں رہا, نوجوان نسل اب آوارہ ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قوم آگے کہاں سے بڑھے گی؟ میں کہتا ہوں قوم کیسے آگے بڑھے گی جب تمہارے گھروں میں سینما گھر بن گئے, جب تمہارے گھروں میں سیریل چل رہے ہیں, جب تمہارے گھروں میں ناچ اور گانے ہیں, جب تمہارے گھر میں بربادی کے سارے سامان موجود ہیں. اور مسلمانوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو عرب ہے یہ پورا عرب ہے, اسے لوگ یہ فخر کرتے ہیں اپنے اوپر, دبئی والے فخر کرتے ہیں اپنے اوپر, قطر والے فخر کرتے ہیں اپنے اوپر, اومان والے فخر کرتے ہیں اپنے اوپر, مکہ اور مدینے کے عربی وہ کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں. مگر 2015 سے لے کے 19 تک ریسرچ ہوا کہ 10 سال سے 15 سال تک کے بچے عرب کے کیا بننا چاہتے ہیں, کس کو پسند کرتے ہیں, کس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ 5 سال کے ریسرچ میں یہ پتا چلا کہ مکے کے بچے اور مدینے کے بچے بڑے ہو کر کے کرسٹیانو رونالڈو کی طرح بننا چاہتے ہیں, وہ میسی کی طرح بننا چاہتے ہیں. یعنی مکے کے بچے, مدینے کے بچے
کے پاس کوئی نمونہ عمل نہیں ہے، انہوں نے کرسٹیانو رونالڈو کو اپنا نمونہ عمل بنایا. اسی وجہ سے سعودی عرب نے ہائر کیا ہے کرسٹیانو رونالڈو کو کہ تو ہمارے یہاں پر رہ اور ہمارے بچوں کو اپنی طرح بنا دے، انہیں فٹ بال کھیلنا سکھا دے. ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی کہ تمہارے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ جسے اپنے نظام میں شامل کرتے، جسے اپنی کتابوں میں پڑھایا جاتا. کوئی ایسا بندہ تھا مسلمانوں کے پاس جو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے مشعل راہ بنتا. آج ہندوستانی لڑکوں کو دیکھ لیجئے، ان کی اسٹوریاں، ان کے فیس بک، ان کے انسٹاگرام پہ چلنے والی ریلیں سب بتاتی ہیں کہ یہ کسی اللہ والے کو پسند نہیں کرتے ہیں، یہ تو بمبئی والے کو پسند کرتے ہیں، یہ تو بمبئی کے ہیرو کو پسند کرتے ہیں، یہ تو بال کٹے والے کو پسند کرتے ہیں، یہ تو میاں ہندوستانی ہیرو کو پسند کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ہیرو ویرو کچھ نہیں ہے، یہ خانمان کچھ نہیں ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو بد کردار لوگ ہیں. اگر ان کی نقل کرے گا تو برباد ہو جائے گا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امت کے پاس کوئی ایسا انسان تھا کہ جسے وہ اپنا نمونہ عمل بناتے؟ ہاں تھا. ہمارے پاس جیسا اللہ نے دیا کسی دوسری قوم کو نہیں دیا. ہمارے پاس تو ایک ایسا انسان تھا کہ جس کی زندگی پہ جتنے ریسرچ ہوئے اس کے بعد بھی کسی کی زندگی پر اتنا کام نہیں ہوا. وہ کون تھا جس نے 10 سال میں مدینے میں بیٹھ کر کے حکومت کی تھی؟ 10 سال رہا تھا مدینے میں، اس کے کپڑوں پہ 17 پیمنٹ لگے ہوتے تھے، وہ بھوکا پیاسا تھا، وہ پتھر پہ سر رکھ کے سوتا تھا. اس کی عاجزی انکساری کا عالم یہ تھا کہ وہ مسجد کو صفا کرتا تھا، مگر اس کا عالم یہ تھا کہ اس نے 10 سال کے اندر 1060 شہر فتح کیے، یعنی 3 دن کے اندر ایک شہر کو وہ اسلامی حکومت میں شامل کر دیا کرتا تھا. اس نے 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائی، یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں تعمیر کرواتا تھا. وہ کون تھا جس نے ایک کروٹ لی تو روما کو برباد کر دیا، دوسری کروٹ لی تو فلسطین پوری برباد، دوسری برکت لی تو فلسطین کی نیندیں حرام کر دی؟ کون تھا وہ انسان جس نے پورے کے پورے انگریزوں کی پیٹوں میں میاں پانی کر دیا تھا، پٹے پانی کر دیے تھے؟ وہ اکیلا تھا جس کے بارے میں 2009 میں براک حسین اوباما نے مدینے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر عمر کی عمر 1 سال اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اسلام زندہ باد، اسلام، اسلام، اسلام زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا ذکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فرماتے میرے حضور کہ جب نیکوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرنا. سبحان اللہ. اما عائشہ، سیدہ عائشہ، اور توجہ ہے کہ نہیں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تم اپنی محفلیں کرو تو عمر کا ذکر ضرور کرو، کیونکہ جب عمر کا ذکر ہوگا تو انصاف کا ذکر ہوگا، اور جب انصاف کا ذکر ہوگا تو پروردگار کا ذکر ہوگا، اور جب پروردگار کا ذکر ہوگا تو اللہ کی رحمتیں. اب تو عمر کا ذکر نہیں ہوتا. کسی نے عمر فاروق اعظم سے پوچھا ہے عمر پوری دنیا تجھے اپنا آئیڈیل مانتی ہے، تیرا آئیڈیل کون ہے؟ کہنے لگے میرا آئیڈیل ابو بکر صدیق ہے. اب صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا، اب میاں کا ذکر ہوتے ہیں، درگاہ کے مجاوروں کا ذکر ہوتے ہیں. صحابہ کا ذکر اسکپ ہو گیا، پورا عرس ہو گیا، صحابی کا نام ہی نہیں آیا. اور توجہ چاہتا ہوں، جن صحابہ کو قرآن نے اپنے اندر جگہ دی، آج ہماری محفلوں میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے.